الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وأكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہی آیت کریمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روبرو تلاوت کی. تلاوت کرنے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. مستجاب الدعوات یعنی میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اپنا کھانا پینا حلال رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا کہ کوئی شخص اگر ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے تو 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ قرآن پاک میں اس کی تاکید فرمائی کہ اپنا کھانا پینا اور اپنا اوڑھنا بچھونا حلال رکھو، حلال بناؤ، اور حلال روزی میں ہی برکت ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کی بڑی تعریف فرمائی ہے جو محنت مشقت کر کے حلال کماتا ہے اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا ہے. حلال روزی یہ ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر فرض ہے. جس طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ فرض ہے، اسی طریقے سے ہمارے لیے یہ بھی فرض ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں. کتنا کماتا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں حلال روزی کمانے کا حکم ہے. اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں، حلال کھائیں، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اور انسان کی پرورش کا دار و مدار جو ہے وہ حلال کمائی پر ہے. اس دنیا میں زندگی گزارنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک ہوتی ہے حیوانی زندگی، ایک ہے انسانی زندگی اور ایک ہے اسلامی زندگی. حیوانی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک حیوان کو پیٹ بھرنے کے لیے کچھ چاہیے، اس سے اس بات کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ بدبودار ہے یا خوشبودار ہے، یہ باسی ہے کہ تازہ ہے، یہ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے. اس سے اس بات کے لیے کوئی یہ صاف ستھری ہے یا ناپاک ہے. جانور کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جانور کو چارہ چاہیے، وہ کسی کا بھی ہو.
اسی طریقے سے جانور کو بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بیٹھنے کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، گیلی ہے یا خشک ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، صاف ستھری ہے یا گندی ہے۔ جانور کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جانور کو بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے۔ یہ ہے حیوانوں کی زندگی۔ ایک زندگی اس سے بڑھ کر ہے، وہ ہے انسانوں کی زندگی۔ اس میں انسان کھانے کے ساتھ ساتھ، پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ جو میں کھا رہا ہوں وہ صاف ستھرا ہو، وہ لذیذ ہو، بدبودار نہ ہو، وہ تازہ ہو، باسی نہ ہو، وہ بدبو بھرا نہ ہو، اور وہ قابل طعام ہو، یعنی کھانے کے قابل ہو۔ انسان مجموعی طور پر اتنا ہی سوچتا ہے۔ اس کے پاس جو لباس ہوتا ہے وہ یہ لباس دیکھتا ہے کہ یہ خوبصورت ہو، پاک و صاف ہو، بدبو سے پاک ہو، ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ جس گھر میں وہ رہتا ہے وہاں کا تصور بھی اس کا یہی ہوتا ہے کہ یہ رہنے کی جگہ ہو، مجھے بارش اور دھوپ سے بچانے کی اس کے اندر سہولت ہو، گرمی اور سردی سے بچانے کی اس کے اندر وہ سہولت ہو، ان چیزوں کا وہ خیال رکھتا ہے۔ اس سے آگے وہ نہیں جاتا ہے۔ لیکن ایک ہے اسلامی زندگی۔ اسلامی زندگی میں کیا ہے؟ اسلامی زندگی میں کھانا صاف ستھرا بھی ہو، لذیذ بھی ہو، قابل طعام بھی ہو، کھانے کے قابل بھی ہو، لیکن ایک اور چیز ہو کہ وہ حلال ہو، حرام نہ ہو۔ یعنی ظاہری طور پر بھی وہ پاک و صاف ہو اور باطنی طور پر بھی وہ پاک و صاف ہو۔ یہ ہے اسلامی زندگی کا تصور۔ اس کے پاس جو لباس ہے وہ صاف ستھرا ہو، وہ خوبصورت ہو، وہ پہننے کے قابل ہو، لیکن ایک شرط اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حلال کمائی سے خریدا ہوا ہو، یہ حلال کمائی سے خریدا ہوا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایک کپڑا 10 دینار کا خریدا، وہ دینار اس وقت چلتے تھے، اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 100 روپیہ کا کپڑا خریدا، تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 10 دینار کا کپڑا خریدا اور ان 10 دینار میں سے صرف 1 دینار حرام کا تھا، تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کبھی قبول نہیں کرے۔ اور پھر آگے یہ دونوں انگلیاں، شہادت کی انگلیاں اپنے کانوں پہ رکھ کے کہا کہ میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا۔ 1 دینار، 1 روپیہ، 1 پیسہ بھی اگر حلال کے ساتھ حرام کا مل گیا تو اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس کی عبادت، اس کی نماز تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک یہ کپڑا اس کے بدن پر ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم اور جو جسم کا گوشت حرام کمائی سے پلا ہو اس کا سب سے زیادہ مستحق جہنم ہے، جہنم اس کی زیادہ حقدار ہے۔ تو اسلامی زندگی کا تصور کیا ہے؟ وہ جو کھاتا پیتا ہو وہ صاف ستھرا ہو، وہ لذیذ ہو، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ حلال بھی ہو۔ اس کے بدن پر جو لباس ہے وہ لباس یقیناً صاف ستھرا ہو، یقیناً خوبصورت ہو، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک شرط اور بھی ہے کہ وہ حلال کمائی سے ہو۔ جس گھر میں وہ رہتا ہے اس گھر میں زندگی گزارنے کی تمام آسائشیں ضرور ہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ گھر اور اس میں جو آسائشت کی چیزیں ہیں، جو راحت کی چیزیں ہیں، وہ حلال ہو۔ جو گھر حرام کمائی سے بنایا ہو خدا گواہ اس میں کبھی سکون نہیں مل سکتا ہے،
وہ راحت نہیں بن سکتی ہے۔ جو لباس انسان نے حرام کمائی سے بنایا ہو اس لباس میں کبھی عزت نہیں ہے، کبھی راحت نہیں ہے۔ جو کھانا حرام کمائی سے کمایا ہوا ہو اس کھانے سے انسان کی کبھی صحت نہیں بنے گی، کبھی اس کھانے سے اولاد کی تربیت نہیں ہوگی، کبھی اس کھانے سے گھر میں برکت نہیں آ سکتی ہے۔ یہ اصول طے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہہ دی ہے، دنیا ادھر کی ادھر چلی جائے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ آج ہمارے پاس راحت کا ہر سامان ہے، آج ہمارے پاس کون سی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پرانے زمانے کے جو بڑے بڑے بادشاہ ہوا کرتے تھے، جن کے پاس لاکھوں اور اربوں کی جاگیریں ہوتی تھی، آج اگر ہم اپنے اوپر نظر رکھیں اور اپنے آپ میں توجہ دیں تو جو راحتیں ہمیں نصیب ہوئی ہے انہوں نے ان کو خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں حیران اور پریشان۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیا۔ ہم انسانی زندگی گزار رہے ہیں، اسلامی زندگی نہیں۔ ہم نے غیروں کو دیکھ کر زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ جس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں اسی طرح میں بھی زندگی گزاروں۔ میں نے یہ بھلا دیا یہ سبق کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میرے کچھ ذمہ داریاں ہیں اور میں ایک مسلمان ہوں، لہذا میرے لیے زندگی گزارنے کا جو صحیح طریقہ ہے، جو کامیاب طریقہ ہے، جو سکون والا طریقہ ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے۔ مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں ہم نے اسلامی اصول کو بالائے طاق رکھ دیا اور غیروں کی تقلید اور غیروں کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اب ہم نے بھی دوڑ لگا دی، نتیجتاً ہمارا سکون برباد ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ او مہاجرو، تم 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان 5 چیزوں میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ ان کے نتائج انتہائی خطرناک ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جب قوم بے حیا ہو جاتی ہے، جب وہ بے حیائی کی حدیں پار کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں پیدا کرتا ہے کہ ان سے پہلے جو گزرے ہیں لوگ انہوں نے ان کے نام تک نہیں جانے۔ جو قوم زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر وقت پر بارش برسانا بند کر دیتا ہے، اور اگر اس قوم میں جانور نہ ہوتے، چوپائے نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برساتا، لیکن برساتا ہے اس وجہ سے کہ وہاں پر جانور موجود ہیں، ان کی کوئی خطا نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی جو بارش ہے تمہیں ملتی ہے وہ جانوروں کی وجہ سے ہے، بحیثیت انسان تمہیں نہیں ملتی ہے، وہ انسانوں کے لیے اس وقت نہیں، وہ جانوروں کی وجہ سے تمہیں ملتا ہے۔ اور جب تم ناپ تول میں کمی بیشی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قحط میں مبتلا کر دے گا، پھر مہنگائیاں ہو جائیں گی، پھر دوڑ لگے گی، پھر انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر شیطان راہیں دکھاتا ہے، پھر حرام کو حلال کرنے کے خوبصورت انداز اور خوبصورت طریقے شیطان بتاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء یا ایھا الذین آمنوا کلوا، اے ایمان والو کھاؤ جو کچھ زمین سے نکلتا لیکن حلال، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلنا، شیطان تمہیں صحیح راہ نہیں دکھائے گا، شیطان تمہیں غلط راہ پہ ڈال دے گا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اس کا کام کیا ہے؟ تمہیں گناہوں میں ڈال دینا، تمہیں گناہوں میں مبتلا کر دینا، تمہیں بے حیائی کے طریقے بتا دینا، تمہیں وہ راستے دکھانا جو تمہیں اللہ سے دور کر دیں گے۔
پھر شیطان ہمیں راستے دکھاتا ہے، پھر ہم حرام کو حلال کرنے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک زمانہ آ جائے گا لوگ اس کی پرواہ بالکل بھی نہیں کریں گے. وہ جو کچھ کما رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں جو کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے. پھر لوگ حلال حرام چیزوں کو، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو نام بدل بدل کر استعمال کریں گے. نام بدل بدل کر شراب کو شربت کا نام دیں گے، سود کو کاروبار کا نام دیں گے، رشوت کو تحفے کا نام دے دیں گے، حرام کو حلال کے نام سے بدل بدل کر استعمال کریں. اس کے برعکس جو لوگ حلال روزی پر کمر بستہ ہوتے ہیں، اپنی خواہشات پر قابو رکھتے ہیں، ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ دنیا بھی چمکاتے ہیں اور آخرت کی دنیا بھی. ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے اور دنیا بھی سدھر جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایسی حکومت کی تھی کہ ان کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا. ایسی عدل و انصاف ان کے بارے میں مشہور ہے، بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی جگہ پانی پیا کرتے تھے. اتنا عدل و انصاف. بادشاہ حکمران بننے سے پہلے بڑے نواب ہوا کرتے تھے، لیکن جب ان کا نام آیا کہ خلیفہ بنانے میں تو انہوں نے اپنا سارا مال بیت المال میں جمع کر دیا. اپنی بیوی جو ایک شہزادی تھی اور بادشاہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ان کے پاس جو کچھ ہے بیوی سے کہا کہ سارا جمع کر دو، مرنے کا وقت آیا. تو ان کے ماموں نے ان سے کہا، ان کے بچوں کے جو ماموں تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے بچوں کو فقیر کر کے چھوڑ دیا، اگر تم چاہو تو میں انہیں کچھ پیسے دے دوں تاکہ آگے والی زندگی گزارے. انہوں نے کہا جا یہ مظلوموں کا خون اپنے ہی پاس رکھ، جن سے لیا ہے ان سے واپس لے. یہ میرے بچے ہیں، ان کی تربیت میں نے حلال روزی سے کی ہے. اگر یہ اللہ کے نیک بندے نکلے تو اللہ انہیں ضائع، اور اگر یہ اللہ کے نافرمان نکلے تو مجھے بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر دنیا نے دیکھا خلیفہ منصور بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. وہ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابو بکر، یہ ابو بکر کے پڑپوتے تھے، بہت بڑے متقی پرہیزگار عالم تھے. تو خلیفہ منصور ان کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے. وقت کا بادشاہ اس عالم سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. تو عبد الرحمن ابن قاسم نے فرمایا کہ سنی سنائی باتوں کی نصیحت سنو گے یا پھر میں اپنے تجربات اور مشاہدات کے بارے میں بتاؤں. کہا جی حضرت مشاہدات بتائیے. کہا مشاہدہ میرا یہ ہے، جس وقت عمر بن عبدالعزیز جس وقت ان کا انتقال ہوا، ان کے 11 بیٹے تھے. انہوں نے جو وراثت چھوڑی وہ 17 دینار تھے. 17 دینار. 5 دینار میں کفن دفن خریدا گیا، 2 دینار قبر کھدائی کے لیے دیے گئے. اب ان کے پاس کل 10 دینار رہے. 10 دینار، 11 بچے 10 دینار. تو فرمایا عبد الرحمن نے کہ منصور، جب ان کی وراثت تقسیم ہوئی ان کے بیٹوں کو 1 دینار بھی پورا نہیں ملا. پھر میں نے یہ بھی دیکھا، ہشام بن عبد الملک بہت بڑے یہ بھی خلیفہ بادشاہ ہوئے ہیں، ان کا انتقال بھی ہوا. جس وقت ان کا انتقال ہوا ان کے ایک بچے کو 10 لاکھ دینار حصے میں آئے. اور میں قسم کھاتا ہوں میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو میں نے دیکھا وہ دن میں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے
اور میرے ان آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ ہشام بن عبد الملک کے جو بچے تھے ان کو دمشق کی مسجد میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ جب سکون کی تلاش میں ہے، برکت کی تلاش میں ہے، کمانے کے چکر میں نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، اور پھر شکوے گلے، یا اللہ نہ تو میری کوئی دعا قبول نہ مجھے کوئی سکون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص لمبے سفر میں پرا گندہ بال، بری حالت، آسمان کی طرف سر اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، پھر آہذاری کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے کہتا ہے میرے رب میرے رب، مانگتا جا رہا، حالانکہ اس کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ حرام کے ہیں، وہ جو کھا کے آیا ہے وہ بھی حرام کے ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیسے قبول ہوگی اس کی دعا؟ ہم نے صرف بس ایک نقطہ زاویہ نگاہ بنائے کہ پیسہ کمانا ہے چاہے کہیں سے بھی آ جائے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد، گن گن کے پیسے جمع رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا، ان پیسوں کی وجہ سے میں ہمیشہ رہوں گا۔ کلا، ہرگز نہیں، این خیالستو محالستو جنون، یہ احمقانہ پن ہے، احمقانہ پن۔ اس میں نہ سکون ہے، نہ عزت ہے، نہ راحت ہے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر آخرت بھی تباہ و برباد۔ لیکن جو لوگ ضرورتوں کو قابو میں رکھتے ہیں، خواہشات کے گھوڑے پہ سوار نہیں ہے، حلال کمانے پہ کمر بستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہی مشاہدہ بتایا عبد الرحمن خلیفہ منصور کو، یہ میرا مشاہدہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید ہے، خاص شاگردوں میں سے، اور یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے، زندگی بھر حدیثیں پڑھائی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ دو کام کیے اور کوئی نہیں۔ ان کا ایک باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا، اسی سے کماتے تھے، اسی سے کھاتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہا کرتا تھا۔ کچھ وقفے کے بعد، کچھ عرصہ بعد اس لوہار کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، اس نے خواب میں عبداللہ ابن مبارک کو دیکھا، وہ ان کو دیکھ رہا ہے کہ جنت میں ہے اور بڑے درجات ملے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں یہ لوہار بھی بیٹھا ہوا ہے عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ۔ عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ یہ لوہار بھی، یہ حیران و پریشان۔ میرے اساتذہ کی بات تو مجھے سمجھ میں آتی ہے، مجھے اپنے استاد کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو یہ درجہ ملا ہے، انہوں نے زندگی تقوی اور پرہیزگاری کی گزاری۔ امام بخاری کے استاد ہوں گے، کوئی چھوٹے موڑے آدمی تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ لوہار یہاں کیسے پہنچ گئے؟ صبح اٹھے، لوہار کے گھر پہنچے، اس کی بیوی سے پوچھا تمہارے شوہر کیا کرتے تھے؟ کہا لوہار تھے، دن بھر محنت کرتے تھے۔ ہاں، اذان ہوتی تھی، اذان ہوتی ہی اپنا کاروبار بند کر کے مسجد جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ یہ تو فرض ہے، اور کچھ؟ اور کچھ نہیں، کا یاد کرو ان کو جو درجہ ملا ہے اس وجہ سے اتنا ہی تو نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ہاں، ہمارے پڑوس میں عبداللہ ابن مبارک رہا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رات کو قرآن پڑھتے تھے، پھر آخری رات میں تہجد پڑھا کرتے تھے۔ میرے شوہر اس وقت ایک آہ کھینچتے تھے، یا اللہ کاش میرا بھی روزی ہلکا ہوتا،
مجھے دن پر مشقت پڑنی پڑتی، لوہار بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ اگر میری روزی آسان ہوتی تو عبداللہ ابن مبارک کی طرح میں بھی تیرے سامنے قرآن پڑھتا، میں بھی تیرے سامنے سجدے کرتا، لیکن مجھ میں وہ ہمت نہیں رہتی ہے۔ دن بھر اتنا تھک جاتا ہوں کہ رات کو پھر پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو فرمایا ہاں یہ ہے بات، یہ ہے بات۔ صرف حلال روزی کمانے کی خاطر وہ ساری چیزیں چھوٹ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ ابن مبارک کا مقام دے دیا اس وجہ سے کہ وہ حلال کماتے تھے، حرام نہیں کماتے تھے، اور حلال کماتے کماتے انہیں وہ سخت نہیں رہتی تھی کہ وہ تہجد پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے وہ مقام دے دیا۔ کیا جانے حرام حلال کیا چیز ہوتی ہے، پھر گلے شکوے ہوتے ہیں، اولاد نافرمان ہوتی ہے، اولاد نافلک ہو گئی ہے، کہنا سننا نہیں مانتی ہے۔ خدا کی قسم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے کھانے پینے کی چیزیں اگر جنید بغدادی کی اولاد کو بھی دیا جائے تو کچھ نہیں، یہ بات تو طے ہے، اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ حرام کھائے اور پھر اس کی تربیت صحیح ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے بغیر دودھ پانی کی چائے نہیں بن سکتی، اسی طریقے سے حلال سے تربیت نہیں ہو سکتی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک لقمہ بھی حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک، نہ اس کی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ایک لقمہ ایسا ہے، اور ہمارے تو کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب یہی ہے۔ ہم نے کب تمیز رکھی ہے اس بات کی؟ ہم نے کب اس کی تمیز رکھی ہے؟ کیا رشوت، کیا سود، کیا خیانت، کیا دھوکہ، ساری چیزیں۔ اور پھر جیب میں پیسے لے کر بازار نکلتے ہیں کہ میں جھٹکا نہیں کھاؤں گا، ذبح کھاؤں گا۔ حلال حرام پیسے جیب میں رکھ کر حلال کی تلاش میں۔ واہ، کیا شیطان نے بھی ہمیں پٹی باندھ دی۔ جیب میں حرام پیسے ہے اور حلال ڈھونڈنے نکلا ہے، کہاں سے حلال ملے گا؟ سوال ہی پیدا۔ تیرے راستے میں ملاقات بھی ویسے ہی ہو جائے گی ایسے لوگوں سے۔ اور یہ حرام پیسہ انسان کے مفاد میں کبھی خرچ نہیں ہوتا، یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ اس کا نہیں ہے، یہ اس کا نہیں ہے، اس پر کبھی خرچ نہیں ہوگا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے مصائب میں مبتلا کر دے گا کہ جو اس کے کام نہیں آ سکتے۔ کبھی شیطان اس کو بھٹکا دے گا، کبھی دوسرے طریقوں سے۔ صحیح جگہ یہ استعمال ہوگا ہی نہیں، صحیح جگہ استعمال نہیں ہوگا، صحیح جگہ استعمال نہیں ہوگا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اسلامی زندگی کا تصور ہم نے مٹا دیا ہے۔ وہ اسلامی زندگی کا تصور کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے، ہمیں یقین کامل ہو کہ میری دنیا بھی اسی میں ہے، میری آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے، سکون بھی اسی میں ہے، راحت بھی اسی میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک قدم بھی میں نے ادھر ادھر نکالا تو میرے لیے تباہی اور بربادی کے سوا کوئی چیز نہیں۔ کم کھائے، سادگی پہ آ جائے، خواہشات کے گھوڑے پہ نہ دوڑے، ضرورت کی حد تک رہے، اور حلال کمائے۔ حلال روزی میں برکت ہے، حلال روزی میں راحت ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال روزی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔